السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة علی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، طلاق سے متعلق کچھ مسائل میں نے اس سے پہلے والی ویڈیو میں عرض کر چکا۔ اب ایس ایم ایس کے ذریعے طلاق دینا اور رائٹنگ میں طلاق دینا اور ایک مسئلہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ البتہ ان مسائل کو عرض کرنے سے پہلے ایک بات واضح کر دوں کہ گزشتہ کی ویڈیو میں نے ایک بات رکھی تھی کہ طلاق دینے سے اللہ تعالیٰ کا عرش ہل جاتا ہے۔ اس سے لوگ حدیث سمجھتے ہیں اور میرے ذہن میں بھی حدیثی کا متن تھا، یہ سمجھ کر ہی میں نے کہا تھا۔ تو واضح کر دوں کہ یہ حدیث کا متن نہیں ہے، بلکہ یہ روایت شدید ضعیف ہے، بلکہ بعضوں نے اسے موضوع قرار دیا ہے، لہٰذا اس جملے کو میری ویڈیو سے حذف سمجھا جائے۔ اب ایس ایم ایس کے ذریعے طلاق دینے کے مسئلے کو واضح کرتا ہوں میں کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو موبائل میں ایس ایم ایس کے ذریعے طلاق دے تو طلاق واقع ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو چونکہ یہ ایس ایم ایس کے ذریعے طلاق دینا یہ رائٹنگ ہی کی طرح ہے کہ کوئی آدمی اپنے پیپر پہ لکھ کے دے رہا ہے، لہٰذا اسے طلاق واقع ہو جائے گی۔ البتہ اس بات کی تحقیق ضروری ہے کہ واقعی شوہر ہی نے اپنے موبائل سے لکھا ہے یا اس کے حکم سے کسی نے لکھا ہے۔ اگر اس نے لکھا ہے یا اس کے حکم سے کسی اور نے لکھا ہے تب تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ البتہ نہ اس نے لکھا ہے نہ اس کے حکم سے کسی نے لکھا ہے، کس نے شرارت کی ہے، اور ایسا ہوتا ہے ایک مسئلہ سامنے آیا کہ شوہر کے موبائل سے ہی جو ہے کہ طلاق کے الفاظ لکھ کر بیوی کو بھیجے گئے اور وہاں بڑا بوال مچ گیا، ادھم مچ گیا، اور جب بہت تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ شوہر نے جملے لکھے ہی نہیں تھے، کسی نے شرارت کی تھی۔ تو خوب تحقیق کر لی جائے کہ شوہر نے لکھے ہیں یا اس کے حکم سے لکھے گئے ہیں تو طلاق واقع ہوگی۔ اگر کسی اور نے لکھے ہیں شرارت کرنے کے لیے تو اس صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر وکیل کے ذریعے لکھوا کر بھیجا جائے تو اس صورت میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اس مسئلے میں عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ وکیل کا لکھا ہوا یا شوہر کا لکھا ہوا خط بیوی کو نہیں پہنچ جائے گا تب تک طلاق واقع نہیں ہوتی ہے۔ یہ مسئلہ غلط چلا ہے۔ البتہ اس میں اگر یہ لکھا ہوا ہے جب یہ خط تمہیں پہنچے اس وقت تک طلاق، تو یہاں مسئلہ یہی ہوگا کہ جب تک خط نہیں پہنچے گا طلاق واقع نہیں ہوگی، خط پہنچنے کے بعد ہی طلاق واقع ہوگی۔ لیکن ایسا کوئی جملہ لکھا ہوا نہیں ہے تو اس صورت میں خط لکھتے ہی یا وکیل کو حکم دیتے ہی طلاق واقع ہو جائے گی۔ ایک تیسرا مسئلہ کہ جو غلط چل پڑا ہے کہ طلاق کے الفاظ کا بیوی کے کانوں سے سننا ضروری ہے، کہ بیوی اگر نہیں سنے گی تب تو طلاق واقع نہیں ہوتی ہے۔ یہ مسئلہ غلط چل پڑا ہے ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں۔ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ شوہر نے تنہائی میں بھی اگر طلاق دی ہوگی، کوئی بھی سننے والا نہ ہوگا اور نہ اس پر گواہ ہوں گے تو بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ شوہر کا اقرار ہی اس پر کافی ہے، بیوی کا سننا ضروری نہیں ہے۔ بیوی نے نہیں سنا ہے تب بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ ایک بات میں طلاق کے مسائل سے ہٹ کر کہنا چاہتا ہوں میں کہ نکاح کی مجلس میں ہمارے خطبہ اور ہمارے واعظین نکاح کے فضائل بیان کرتے ہیں، یہ ہونا چاہیے۔ البتہ یہ جو دلہا بن کے بیٹھا ہے یہ نکاح کے فضائل سننے کے لیے، نکاح پڑھنے کے لیے بیٹھا ہے، نکاح کرنے کے لیے بیٹھا ہے۔ اس نکاح کی مجلس میں واعظین اور خطبہ کو چاہیے کہ نکاح کے بعد کی زندگی میاں بیوی میں انبن ہو جائے یا مسئلہ کہیں الجھ جائے، کہیں گتھی لگ جائے، تو اس صورت میں طلاق کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے اسے بہت کھول کے اچھے انداز میں بیان کرنا چاہیے۔ یہاں پر ان مسائل کو بیان نہیں کیا جاتا ہے اور طلاق سے پہلے کے جو مرحلے ہیں اسے بیان نہیں کیا جاتا، اور نکاح کرنے والے کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ نکاح سے پہلے بھی، طلاق سے پہلے بھی کچھ مرحلے ہیں مسائل کو سلجھانے کے لیے، تو وہ اسی طلاق پر آتا ہے۔ اور جہاں طلاق پر آتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب تک 3 طلاق نہیں دوں گا طلاق واقع ہی نہیں ہوگی۔ تو مسئلہ جب الجھ جاتا ہے تو وہ طلاق کے پہلے کے مراحل کو
حل کرنے سے پہلے یہاں سیدھے وہ 3 طلاق داغ دیتا ہے، 3 طلاق دے دیتا ہے، مسئلہ بہت خراب ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے واعظین و خطبہ کو چاہیے کہ نکاح کی مجلس میں اچھے انداز میں، بھلے انداز میں طلاق کے سارے مسائل کو کھول کھول کے بیان کرنا چاہیے، تاکہ وہاں دلہا بھی سن لے اور دلہے کے والی بھی سن لے کہ طلاق سے پہلے بھی بہت سارے مراحل ہیں مسئلہ الجھنے کی صورت میں، اور بھی بہت سارے وہاں نکاح کے مجلس میں حاضر ہوتے ہیں، وہ بھی سن لے۔ اور یہ سارے مسائل عام طور پر بیان نہیں کیے جاتے ہیں، مگر یہاں جو خاص موقع ہے نکاح کا، اور اس میں جو ہے کہ طلاق کے مسائل کہیں نہ کہیں جڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو اچھے انداز میں اور بھلے انداز میں بیان کر دیے جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے معاملات میں طلاق پر روک لگ جائے گی، اور شوہر اگر طلاق دینے والا ہوگا تو اس سے پہلے کے مرحلے پورے کرے گا۔ اگر وہ اس سے مسئلہ اگر نہیں سلجھتا ہے تو ایک طلاق سے مسئلہ اپنا سلجھانے کی کوشش کرے گا اور مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔